سندھ کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، حالہ میں نشیبی علاقے زیر آب، نوری آباد میں کئی گھروں کی چھتیں گر گئیں، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، ندی نالوں میں طغیانی، مواصلاتی نظام متاثر، بھٹشا، نیو سعید آباد، مٹیاری، دادو، نوشہر و فیروز، مہراب، خیرپور، ناتھن شاہ اور گردنواہ میں بھی بادل جم کر برسے، فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ محکمہ موسمیات کی آج لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور گجرانوالہ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں تیز بارشوں کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ برطانیہ کے شہر ساؤتھ پورٹ میں چاقو حملے کے بعد حالات بدستور کشیدہ، سوشل میڈیا پر حملہ آور کی شناخت سے متعلق افواہیں، احتجاج لیورپول، لیڈز اور ہل تک پھیل گیا۔ مشتعل مظاہرین کے تارکین وطن کے خلاف نعرے، پولیس اہلکاروں سے نوک جھونک۔ بیلفاسٹ میں دائیں بازو کی انتہا پسند تنظیم اور فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنے والے آمنے سامنے۔ ملک میں تشدد اور فسادات کی کوئی اجازت نہیں، قانون توڑنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، وزیر داخلہ نے خبردار کر دیا۔ تحریک انصاف کیس میں فریق ہی نہیں تھی، مخصوص سیٹیں دینا آئین کے 3 آرٹیکلز کو معطل کرنے کے مترادف ہوگا۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا اختلافی نوٹ، لکھا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سکم موجود نہیں، سلمان اکرم راجہ سمیت کوئی وکیل نشستیں پی ٹی آئی کو دینے پر متفق نہیں ہوا۔ کوئی ریاستی ادارہ ایسے عدالتی حکم کا پابند نہیں جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ 15 روز گزرنے کے باوجود سپریم کورٹ کا تفصیلی حکم نامہ نہیں آ سکا۔ تاخیر نظر ثانی کو غیر مؤثر کر سکتی ہے۔ 29 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ کا متن۔ مجھے نکالنا سازش ہے، معاملہ کور کمیٹی میں نہیں لایا گیا، اعلامیے میں شامل کر دیا گیا۔ مانی پی ٹی آئی کی خواہش ہوتی تو پارٹی اور پارلیمنٹ سے استعفیٰ مانگ لیتے۔ شیر افضل مروت کی پروگرام 2 ٹوک میں گفتگو، کہا فردوس شمیم نقوی نے پہلے کبھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے، چیئرمین کے نوٹس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں۔ بیرسٹر گوہر شیر افضل مروت کے دفاع میں آ گئے، قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی نہ ہونے کا مشورہ، کہا معاملے پر بانی چیئرمین سے بات کروں گا، وہ جو ہدایات دیں گے ان پر عمل کروں گا۔ بانی کے حکم پر بنائی گئی با اختیار کمیٹی کو فیصلہ لینے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، پارٹی میں اکیلے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ نوٹس پر شیر افضل مروت کے جواب سے مطمئن نہیں تھے، پارٹی سے نکالے گئے شخص کو پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ فردوس شمیم نقوی ڈٹ گئے، شعیب شاہین نے کہا شیر افضل مروت کے خلاف ہر کارروائی بانی کے احکامات پر ہوئی، بیرسٹر گوہر قائم مقام چیئرمین ہیں، فیصلے بانی کے ہی چلتے ہیں۔ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج حکومت گراؤ تحریک میں بدل سکتا ہے، عوام اور تاجروں کو بجلی کے بلوں کے بائیکاٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا راولپنڈی میں خطاب، کہا حکومتی مذاکراتی کمیٹی نظر نہیں آ رہی، تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا پڑے گا، حکومت بھاگ نہیں سکتی، عوام کو ریلیف دیا جائے۔ جماعت اسلامی کی راولپنڈی میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی، کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا جاری، امیر جماعت اسلامی کراچی قیادت کر رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کو کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا، عمارت پر داغا گیا میزائل 7 کلو وزنی تھا۔ اسرائیل نے حملہ امریکی حکام سے مل کر کیا، ایرانی پاسداران انقلاب نے ابتدائی رپورٹ جاری کر دی، شہید حماس سربراہ کے کمرے میں بم کی تنصیب کا دعویٰ مسترد، درست وقت پر بدلہ لینے کا اعلان۔ بیان نے کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ انتہائی عبرتناک ہوگا، حماس سربراہ کے قتل میں ملوث 24 سے زائد مشتبہ افراد گرفتار، سینئر انٹیلیجنس افسر اور فوجی حکام بھی شامل ہیں، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ مشرق وسطی پر بڑی جنگ کے سائے، امریکہ کھل کر اسرائیل کی حمایت میں سامنے آ گیا، جدید ترین ہتھیاروں سے لیس بحری بیڑا ایران کے ساحل کے قریب پہنچ گیا، خطے کی بدلتی صورتحال پر سفارتی رابطوں میں تیزی، ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم پاکستان کی ٹیلی فونک گفتگو، اسحاق ڈار کی OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کی مکمل حمایت، شرکت کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ اور ملک کی سلامتی کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے جوانوں کو سلام، یوم شہدائے پولیس پر راولپنڈی میں تقریب،
یادگار شہداء پر شمع روشن، حکومت سندھ پولیس فورس کے ساتھ ہے، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کا بھی خراج عقیدت۔ سندھ کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، حالہ میں نشیبی علاقے زیر آب، نوری آباد میں کئی گھروں کی چھتیں گر گئیں، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، ندی نالوں میں طغیانی، مواصلاتی نظام متاثر، بھٹ شاہ، نیو سعید آباد، مٹیاری، دادو، نوشہر و فیروز، مہراب پور، خیرپور ناتھن شاہ اور گردنواہ میں بھی بادل جم کر برسے، فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ محکمہ موسمیات کی آج لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور گجرانوالہ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں تیز بارشوں کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ برطانیہ کے شہر ساؤتھ پورٹ میں چاقو حملے کے بعد حالات بدستور کشیدہ، سوشل میڈیا پر حملہ آور کی شناخت سے متعلق افواہیں، احتجاج لیورپول، لیڈز اور ہل تک پھیل گیا، مشتعل مظاہرین کے تارکین وطن کے خلاف نعرے، پولیس اہلکاروں سے نوک جھونک، بیلفاسٹ میں دائیں بازو کی انتہا پسند تنظیم اور فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنے والے آمنے سامنے، ملک میں تشدد اور فسادات کی کوئی اجازت نہیں، قانون توڑنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، وزیر داخلہ نے خبردار کر دیا۔ تحریک انصاف کیس میں فریق ہی نہیں تھی، مخصوص سیٹیں دینا آئین کے 3 آرٹیکلز کو معطل کرنے کے مترادف ہوگا۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا اختلافی نوٹ، لکھا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سکم موجود نہیں، سلمان اکرم راجہ سمیت کوئی وکیل نشستیں پی ٹی آئی کو دینے پر متفق نہیں ہوا، کوئی ریاستی ادارہ ایسے عدالتی حکم کا پابند نہیں جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو، 15 روز گزرنے کے باوجود سپریم کورٹ کا تفصیلی حکم نامہ نہیں آ سکا، تاخیر نظر ثانی کو غیر مؤثر کر سکتی ہے، 29 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ کا متن۔ مجھے نکالنا سازش ہے، معاملہ کور کمیٹی میں نہیں لایا گیا، اعلامیے میں شامل کر دیا گیا، بانی پی ٹی آئی کی خواہش ہوتی تو پارٹی اور پارلیمنٹ سے استعفیٰ مانگ لیتے، شیر افضل مروت کی پروگرام 2 ٹوک میں گفتگو، کہا فردوس شمیم نقوی نے پہلے کبھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے، چیئرمین کے نوٹس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں، بیرسٹر گوہر شیر افضل مروت کے دفاع میں آ گئے، قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی نہ ہونے کا مشورہ، کہا معاملے پر بانی چیئرمین سے بات کروں گا، وہ جو ہدایات دیں گے ان پر عمل کروں گا۔ بانی کے حکم پر بنائی گئی با اختیار کمیٹی کو فیصلہ لینے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، پارٹی میں اکیلے کسی کی مرضی نہیں چلتی، نوٹس پر شیر افضل مروت کے جواب سے مطمئن نہیں تھے، پارٹی سے نکالے گئے شخص کو پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، فردوس شمیم نقوی ڈٹ گئے، شعیب شاہین نے کہا شیر افضل مروت کے خلاف ہر کارروائی بانی کے احکامات پر ہوئی، بیرسٹر گوہر قائم مقام چیئرمین ہیں، فیصلے بانی کے ہی چلتے ہیں۔ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج حکومت گراؤ تحریک میں بدل سکتا ہے، عوام اور تاجروں کو بجلی کے بلوں کے بائیکاٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان کا راولپنڈی میں خطاب، کہا حکومتی مذاکراتی کمیٹی نظر نہیں آ رہی، تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا پڑے گا، حکومت بھاگ نہیں سکتی، عوام کو ریلیف دیا جائے، جماعت اسلامی کی راولپنڈی میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی، کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا جاری، امیر جماعت اسلامی کراچی قیادت کر رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کو کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا، عمارت پر داغا گیا میزائل 7 کلو وزنی تھا، اسرائیل نے حملہ امریکی حکام سے مل کر کیا، ایرانی پاسداران انقلاب نے ابتدائی رپورٹ جاری کر دی، شہید حماس سربراہ کے کمرے میں بم کی تنصیب کا دعویٰ مسترد، درست وقت پر بدلہ لینے کا اعلان، بیان نے کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ انتہائی عبرتناک ہوگا، حماس سربراہ کے قتل میں ملوث 24 سے زائد مشتبہ افراد گرفتار، سینئر انٹیلیجنس افسر اور فوجی حکام بھی شامل ہیں، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ مشرق وسطیٰ پر بڑی جنگ کے سائے، امریکہ کھل کر اسرائیل کی حمایت میں سامنے آ گیا، جدید ترین ہتھیاروں سے لیس بحری بیڑا ایران کے ساحل کے قریب پہنچ گیا، خطے کی بدلتی صورتحال پر سفارتی رابطوں میں تیزی، ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم پاکستان کی ٹیلی فونک گفتگو، اسحاق ڈار کی OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کی مکمل حمایت، شرکت کی یقین دہانی بھی کروا دی۔